مجھے بتائیے کہ آپ اس دورے کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جو پہلے ایک دور ہو چکا ہے مذاکرات کا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور اس کے بعد متوقع ہے کہ باقاعدہ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ٹاکس ہوں یو ایس اور ایران کے درمیان۔ جی، جیسے ابھی راکشی صاحب کی ٹویٹ ابھی ریسنٹلی آئی ہے، خاص طور پہ اس دورے کے باقاعدہ اعلان کے ضمن میں، اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ صرف پاکستان ہی تشریف نہیں لا رہے، وہ یہاں سے عمان بھی جائیں گے اور ماسکو بھی جائیں گے۔ تو وہ اپنے جو شراکت دار ہیں، خاص طور پہ ان کے ساتھ اس قضیے میں، اس معاملے کو حل کرنے کے حوالے سے ان تمام کے تمام کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کی جو موجودگی ہے، یقیناً وہ شاید اگلا راؤنڈ آف ایک امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اس کی تیاریوں کے ضمن میں تو ہو سکتی ہے، لیکن ایکسکلوسیولی اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ کوئی امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اس چیز کو انہوں نے جو پاکستانی حکام ہیں، جو ان کے ساتھ جو بیک اینڈ فورتھ میسیجنگ ہوتی رہی ہے اس پورے تعطل کے دوران، اس کو کچھ ایسے فریم ورک کی صورت میں ڈسکس کرنا ہے تاکہ جسے وہ دیگر جو اسٹیک ہولڈر ہیں، چاہے وہ عمان ہو، چاہے وہ روس ہو، ان کے بھی ایک لحاظ سے گوش گزار کرنا ہے تاکہ اس پر ایک کنسنسس ایران کا اپنا ڈیولپ ہو جائے، تب جا کے وہ ایک رضامندی کا اظہار کریں گے۔ پھر اس کی روشنی میں امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات کا دور ہے، جو سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے، وہ منعقد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں جو اعتماد سازی کے مختلف اقدامات اس وقت زیر غور ہیں، ایران کے بھی اور امریکہ کے بھی، اس میں جو مین کنٹینشن ہے، جو مین ایشو ہے، وہ آبنائے ہرمز کی بندش اور اس کے جواب میں امریکی بلاکڈ ہے۔ لیکن دونوں فریق اس وقت تک اپنے اس موقف میں، جسے کہنا چاہیے ثابت قدم ہے، اس میں کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ آج تو جو امریکہ کے وزیر جنگ ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اپنے آرمی چیف کے ہمراہ، اس میں بڑی ہی ہیئر ریزنگ ڈیٹیل انہوں نے جو اس بلاکڈ کے حوالے سے اور جو اس میں اس دوران کی جانے کارروائیاں جو ہیں وہ بیان کر کے اپنی ٹھیک ہے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے یا اپنی امریکی رائے عامہ کو یہ بتانے کا انہیں حق حاصل ہے کہ ہم ایران کے سامنے کوئی نچلے نہیں بیٹھ گئے، گھٹنوں نہیں بیٹھ گئے، ہم انہیں بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور انہیں آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بہت مجبور کر رہے ہیں۔ تو وہ یہی میسج دینا چاہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں اگر ایک سائملٹینیس انداز میں دونوں اپنے اپنے اس موقف میں نرمی پیدا کرتے ہیں تو دونوں اپنے اپنے عوام کو بتا سکے کہ ہم دونوں نے بڑی ون ون پوزیشن لے لی ہے، اور اب ہم کیونکہ اگلے مذاکرات کے راؤنڈ 2-0 میں جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ باٹل نیک کراس کرنا یا اسے عبور کرنا ضروری تھا، وہ ہم نے کر لیا ہے۔ ناؤ وی آر پروسیڈنگ اہیڈ۔ تو یہ مجھے لگتا ہے ایک میسیجنگ اس دورے کی جو ہے اس کا مطمع نظر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے جب وہ تشریف لائیں گے کوئی ایجنڈا انفولڈ ہوگا تو تب بھی، لیکن اس سے یہ مراد نہیں لی جانی چاہیے کہ شاید امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا ان کی موجودگی میں کوئی امریکی وفد آ سکتا ہے۔ یہ شاید ایک میں سمجھتا ہوں فار فیچ ہوگا اس وقت آئیڈیا اس موقع پہ۔ ٹھیک، اسد آپ کیا دیکھ رہے ہیں واشنگٹن سے، کیونکہ رشیا کا بہت بڑا سٹیک ہے۔ رشیا نے ریسنٹلی کہا کہ 60% آف انرچڈ یورینیم کو ٹرانسفر کروانے میں مدد بھی کر سکتا ہے رشیا، اور لے بھی سکتا ہے، اور عمان چونکہ پہلے بھی مذاکرات میں بہت پرائم رول ادا کر رہا تھا اور وہ بہت ہوپ فل رہا ہے کہ یہ جنگ رک سکتی تھی پہلے بھی ماضی میں، تو کیا عمان کے ساتھ مل کے ایران بلاکیڈ یا اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی کر سکتا ہے، اور اس لیے وہ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں؟ اور رشیا کا میں پہلے آپ سے ذکر کر چکی ہوں، تو یہ جو ان کے انٹرسٹس ہیں یہ بہت واضح ہو رہے ہیں کہ اس میں عمان اور رشیا کا کیا انٹرسٹ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بطول، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیے میرے خیال میں اس وقت اس ریجن کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، کوئی بھی نہیں چاہے گا نا کہ وہاں پہ ایک فل سکیل اور فل فلیج وار ہو، جس کے اندر ایون نیوکلیر وار کا بھی خطرہ ہو۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ وارن کرتے ہیں کہ ہم سویلائزیشن اڑا دیں گے، تو اس سے مراد تو یہی ہے، کیونکہ اس کی قیمت ہے وہ ہر ملک ادا کر رہا ہے۔ پوری گلوبل اکانومی اس وقت ایسے ہی خطرے سے دوچار ہے، کہا جا رہا ہے جیسے کوئی ٹائٹینک ہو اور وہ کسی گلیشیئر سے ٹکرانے جا رہا ہو۔ تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جس میں صرف اب 3 جو فریق ہیں اس جنگ کے براہ راست وہ کنسرن نہیں ہیں، بلکہ اس پلانٹ کے اوپر اور اس ریجن میں بالخصوص جتنے ممالک ہیں سب کے کنسرنز ہیں، اور سب کو اس جنگ کے جو زیادہ نقصانات ہیں ان کا سامنا ہے بشمول پاکستان کے۔ سو یہی وجہ ہے کہ پاکستان بہت متحرک ہے، یہی وجہ ہے کہ اب ہم روس اور عمان اور ان ممالک کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بات جیسے ہمارے گیسٹ کر جعفر صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیں یہ دونوں نے بڑی میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے۔
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस जंग से पहले 28 फरवरी से पहले ये मसला नहीं था, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन चुका है। ईरान चाहता है कि वो उससे पहले वाली कंडीशन पे आए जहाँ पे उसका कंट्रोल है, और अमेरिका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बता रही है कि देखें हमने तो उसका कंट्रोल भी ले लिया है जो ईरान की इकोनॉमी के लिए भी बैकबोन की हैसियत रखती है। $500 मिलियन का रोजाना के हिसाब से वहाँ पे ईरान को बेनिफिट हो रहा है। सो कुछ ना कुछ दोनों ममालिक ने अपने अवाम को दिखाना है, लेकिन तवक्को यही रखनी चाहिए कि ये बैकडोर चैनल हों, इंगेजमेंट रहे किसी न किसी लेवल पे, तो ये डिस्कशंस उस पे हो रही होंगी। दोनों फरीक अल्टीमेटली जो है वो अपनी मुतालबात के अंदर और अपनी पोजीशन के अंदर कुछ नरमी लेके आएंगे, एक कदम पीछे हटेंगे, और इम्कानात इसमें पैदा हो सकते हैं कि कोई गुफ्तगू हो। क्योंकि यहाँ पे जो तजिए तबसरे हो रहे हैं, जो पोलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, ज़्यादातर का ये ख्याल है कि अब दोनों पार्टियाँ जो हैं, बिलखुसूस हम इसराइल को शामिल नहीं कर रहे, ईरान और अमेरिका, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। यहाँ पे बाकायदा ये रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं कि अमेरिका ने तो अपने इंतहाई हाईटेक जो वेपन्स हैं उसका तकरीबन 50% इस्तेमाल कर लिया है, जिसके बाद ईरान स्टिल अपने पाँव पे उसी तरह खड़ा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मजबूर कर रही हैं वाशिंगटन को भी कि लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाए, और जो इकोनॉमिक कास्ट है अमेरिका के अंदर, और जो फिर वो ट्रांसलेट हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग के ऊपर। ताज़ा तरीन सर्वे भी ये कह रहे हैं कि वो पिछले ट्रम्प और इस ट्रम्प दोनों को मिला लें तो लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है। 39% उनकी अप्रूवल रेटिंग है। असद प्लीज आई होल्ड यू हियर टू अंडरस्टैंड, आई होल्ड यू हियर टू अंडरस्टैंड। आप ये कह रहे हैं कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं और पहले भी वॉर की कोई रीज़न नहीं थी, तो जो एग्जॉशन है वो तो बहुत हफ्ते पहले से है, तो फिर ब्लॉकेड क्यों किया अमेरिका ने आपके मुताबिक? उस वक्त भी एग्जॉस्ट उतने हो चुके थे, उस वक्त भी उनका डिफेंस बजट बहुत चला गया था इस जंग में, उस वक्त भी वहाँ की काबीना और अवाम जंग नहीं चाहते थे। व्हाई नाउ वुड दे लाइक टू स्टॉप द वॉर? उनके पास कुछ हफ्ते पहले भी ऑप्शन थे। ब्लॉकेड अगर नहीं हो, ब्लॉकेड अगर इस वक्त ना हो, क्योंकि उसके बाद जब देखिए जब आरजी जंग बंदी हुई तो उसके बाद अमेरिका को अपनी प्रेजेंस रखनी थी, अमेरिका को अपना दबाव भी मेंटेन रखना था, और फिर मैं वही कहूँगा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बताना था कि हम इससे बिल्कुल लाताल्लुक नहीं हो गए, हम वॉर के अंदर हैं, ये आरजी जंग बंदी है और हमने उसकी शरह पे हाथ रखा हुआ है। तो ये स्टेट ऑफ वॉर में तो है ना, वॉर में नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ वॉर तो है इस वक्त दोनों मुल्क जिसका सामना कर रहे हैं। और दोनों मुल्कों को, अमेरिका को बिलखसूस, यहाँ पे भारत एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, इलेक्शन सर पे हैं, चंद महीने बाकी हैं, तो इसलिए उनको ये बताना है कि हम पूरी कुव्वत और ताकत के साथ इस जंग में खड़े हैं, और हम सिर्फ अमन को, डिप्लोमेसी को मौका दे रहे हैं अपने दोस्त मुल्कों के कहने पे। ऐसा नहीं है कि हम शिकस्त खुर्दा हैं। सो एक मजबूत पोजीशन पे वो मुज़ाकरात के अंदर जाना चाहते हैं। और ये तो बड़ा एक कहते हैं कि पुराना असूल है कि जब भी डायलॉग के लिए कोई मेज सजती है तो हर पार्टी जो है जो उसके अंदर शरीक होती है वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे आती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो गेन कर सके और बारगेन कर सके मुखालिफ फरीक के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे। तो ये वजह है कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपना दबाव बढ़ाया है, और एक और नेवल बेड़ा जो है उनका वो वहाँ पे आज पहुँच गया है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि हम तो डिफेंस एनालिस्ट नहीं हैं, लेकिन मैं जो डिफेंस एनालिस्ट हम सुनते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए अमेरिका के लिए नेवल ब्लॉकेड ज्यादा देर तक मेंटेन रखना आसान नहीं होगा। अगरचे पीट हेगसेथ ने आज भी कहा है कि हम वहाँ पे हैं और तब तक रहेंगे जब तक हम रह सकते हैं, और जब तक हमारे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।